متقین وہ لوگ ہیں، کیونکہ ہم اگر متقی کو ڈیفائن کریں گے، وی کانٹ ڈیفائن متقی. متقی ہے کون؟ ڈرنے والا رب سے ہے کون؟ ویسے تو سب کہتے ہیں ہم رب سے ڈرنے والے، ہم رب کا خوف کرتے ہیں. اصل متقی وہ ہوگا جس کو قرآن نے متقی کہا ہوگا. فرماتے ہیں ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے، متقین وہ جو ایمان رکھتے ہیں رب پر بغیر دیکھے. یعنی فرسٹ کنڈیشن از ایمان. The very first condition is iman. Believe in God. Believe in Allah Azza wa Jalla. اگر جس کا ہے تو اس کی فرسٹ کنڈیشن پوری ہو گئی. الحمدللہ ہم اس درجے کے متقی تو ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے. یہ اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی سیکنڈ صفت یہ ہے، سیکنڈ ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. they establish salah, they read salah، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا تیسری ایٹریبیوٹ ان کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ تیسری ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفت بیان کی. اور اگر یہ صفات مومن میں آ جائیں، وہ فقط مومن نہیں رہتا بلکہ وہ مومن سے آگے متقی مومن بن جاتا ہے، جس کی تعریف رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. اور خرچ کرنا رب تعالیٰ عز و جل نے یہاں واضح کر دیا کہ لوگوں دیکھو کہ تم خرچ کرتے ہو، دیتے ہو ہمارے راستے کے اندر، لیکن کس کی دین سے دیتے ہو؟ کس نے تمہیں دیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا، يُنْفِقُونَ، تم وہی تو دیتے ہو، تم وہی دیتے ہو. لیکن یہ کرم بلائے کرم ہے رب کا کہ وہ ہمیں دے کر جب ہم اللہ کے راستے میں دے، وہ ہمیں ہی دیتا ہے اور دینے پر ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے، وہ ثواب بھی ہمیں عطا فرماتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں خرچ کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے خرچ کرنے سے، کوئی چیز اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس سے مال کم نہیں ہوتا. بندے کی تھنکنگ یہ ہے کہ مے بی مائی مال، مائی ویلتھ ول بی ڈیکریزڈ. ناٹ، اٹ از ڈیسائیڈڈ بائی قرآن. اٹ از ڈیسیژن، اٹ از ڈن، کہ یہ ایسا ڈیسیژن ہے جو ڈن ہو چکا کہ مال خرچ کرنے سے ڈیکریز نہیں ہوگا، انشاءاللہ انکریز ہی ہوگا. حضرت ابو کبشہ انماری رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، مفتی وقت تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بات پہ قسم اٹھا سکتا ہوں اور بات میں یقین ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کوئی قسم اٹھائیں وہ ٹوٹ جائے، میں بھی آپ ارادہ کریں وہ ٹوٹ جائے، میں بھی کوئی کام کریں وہ آپ کو فزیکلی یا میڈیکلی یا کسی وجہ سے چھوڑنا پڑے، سارے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں. فرماتے نہیں، میں ایک بات پہ قسم اٹھا سکتا ہوں اور میں حانث نہیں ہوں گا اس بات میں، میری قسم نہیں ٹوٹے گی. وہ ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. میں اس بات پہ قسم اٹھا سکتا ہوں کبھی بھی. یعنی اولیاء اللہ یہ اپنے تجربات، اپنے ایکسپیرینسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ ذہن سے نکال دو کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوگا بلکہ بڑھے گا. اور اس کا وعدہ تو قرآن میں ہے. اگر ہمارا ایمان قرآن پہ ہو تو جب قرآن میں رب تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تو پھر مومن کو ماننا چاہیے کہ مائی ویلتھ ول ناٹ بی ڈیکریزز، میری ویلتھ ڈیکریز نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ بائی دا ول آف اللہ اٹ ول بی انکریزڈ. اور صدقہ کرنے کے، صدقہ کچھ آپ صدقہ ضروری نہیں کہ آپ کالا بکرا صدقہ کریں. صدقہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی جانور ذبح کر کے ہی اللہ کے راستے میں دیں. صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں آپ بڑی اماؤنٹ ہی صدقہ کریں. صدقہ تو اتنے سے بھی ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ نے 10 پاؤنڈ دے دیے ایک اچھے کام کے لیے، اچھے اور بالکل جائز اور بہت ثواب کے کام کے لیے آپ نے چند پینی رب کے راستے میں خرچ کر دی.
رب تعالیٰ مال کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دل میں آنے والے اخلاص کی طرف دیکھتا۔ بعض اوقات بندہ بہت بڑا مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ملا؟ اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ وہ اس نے نام کے لیے خرچ کیا۔ لیکن جو رب کے لیے چند پینیاں بھی خرچ کرتا ہے، مولا تعالیٰ اس کا ثواب بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ کئی گنا دنیا میں دے گا اور اس کے علاوہ آخرت میں اور زیادہ ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے چند فرامین میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلی طور پہ اللہ کے رستے میں دینا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں حب مال نہ رہے بلکہ ہمارے دل میں حب مصطفیٰ آئے اور حب خدا آئے، جو ہمارے لیے یہ باعث سے برکت بھی ہے، باعث سے سعادت بھی ہے اور انشاءاللہ جنت میں لے جانے والی بھی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بلائیں جو ڈیلی آسمان سے نازل ہوتی ہیں، بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں، کس بندے کے لیے کیا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کے لیے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ بلائیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء۔ لوگوں سن لو، ایک وقت کا صدقہ کیا ہوا وہ بلا اور برائی کے اور بیماری کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 70 doors will be closed if you donate as a sadaqah. 70 doors will be closed of the calamity, worries, پریشانیوں کے 70 doors close ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہو تو ذرا اس نسخہ مصطفی پہ عمل کر کے دیکھیے، اس نسخے کو اپنا کے تو دیکھیے، اس نیت سے صدقہ کر کے تو دیکھیے۔ بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں اپنے مردوں کا علاج، اپنے مردوں کا علاج، مردوں کہتے ہیں مریض بندے کو، اپنے مردوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو کہ ان کو رب شفا دے گا۔ تو یہ ہے میرے آقا کا فرمان۔ نیکسٹ فرمان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کا وہ منظر ذرا ذہن میں دوڑائیں کہ جب آسمان پھٹ چکا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کس قدر سختی ہوگی، بندہ سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ اس کو سایہ مل جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اگر سایہ چاہتے ہو تو فرمایا کل امرئ، ہر بندہ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کل قیامت والے دن جب بندہ سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا تو ہر ایک بندہ اپنے صدقے کے سائبان کے نیچے ہوگا۔ جو اس نے دنیا میں صدقہ کیا ہوگا یہ اس پر سائبان بن جائے گا، یہ سایہ بن جائے گا، اس کو ٹھنڈک فراہم کرے گا۔ اتنی دھوپ کے اندر، کڑکتی دھوپ میں جب باپ بیٹے سے بھاگے گا اور ماں بیٹی سے بھاگے گی، سب رشتہ داریاں توڑ رہے ہوں گے، لیکن بندہ اپنے صدقے کے نیچے آرام کر رہا ہوگا۔ حتی یقضی بین الناس، حدیث میں آیا کب تک وہ آرام کرے گا؟ یہاں تک کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کوئی جنت میں جانے والا جنت میں چلا جائے گا اور جہنم والوں کا جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بندہ اپنے صدقے کے سائے کے سائبان کے نیچے رہے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب نیکسٹ حدیث سنیے، فرماتے ہیں الصدقۃ لا تطفئ علی اہلھا حر القبور۔ آج چھوٹے سے کمرے میں ذرا بند ہو کے اپنے آپ کو ایگزامن پہ کرو کہ آپ چھوٹے کمرے میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سرد ملک ہے، گرمی کی وجہ سے دم گھٹ جائے، اور پاکستان میں اگر چھوٹے کمرے میں رہے تو بندہ چند منٹ بھی شاید زندہ نہ رہے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ لیکن قبر کی گرمی کو کبھی یاد کیا ہے؟ جہاں ہزاروں سال رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، کبھی اس گرمی کو یاد کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اس گرمی کی طرف ہماری توجہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، صدقہ کا یہ فائدہ ہے، ان الصدقۃ، کہ صدقہ جو ہے لتطفئ علی اہلھا حر القبور، یہ تمہاری قبروں کی گرمی کو دور کر دے گا، یہ تمہاری قبروں کو ٹھنڈا کر دے گا، یہ تمہاری قبروں سے گرمی کو دور لے جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدْقَتِهِ،
کل قیامت اس کا صدقہ ہے کہ صدقہ اس پر سایہ کر کے ہوگا. اس وقت قیامت والے یوم القیامہ قیامت والے دن صدقہ اس پر سایہ کرے گا. پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگو الصلاۃ برہان، کل نماز جو ہے قیامت والے دن برہان بنے گی، تمہاری دلیل بنے گی، تم مومنوں کی دلیل بنے گی. یہ اعضاء جو ہم اللہ کے آگے جھکاتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، مومنوں کو اس سے پہچانا جائے گا. کہیں کسی کی پیشانی چمکے گی، کسی کا ہاتھ چمکے گا، کسی کا گھٹنا چمکے گا، کسی کے پاؤں چمکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اپنی دنیا کے اندر، دنیا میں جب یہ زندہ تھا یہ رب کی بارگاہ میں یہ اعضاء جھکاتا تھا. الصلاۃ برہان، نماز دلیل ہوگی تمہارے لیے، نماز پروف ہوگی تمہارے لیے. اور الصوم جنۃ، اور روزہ تمہارے لیے ڈھال ہوگا. جس طرح بندہ وار میں لڑتا ہے، اگر اس کے پاس اچھا اسلحہ ہو لیکن ڈھال نہ ہو تو وہ جلدی مر سکتا ہے. فرماتے ہیں روزہ تمہیں بچائے گا. الصوم جنۃ، صوم یعنی روزہ تمہارے لیے ڈھال ہوگا، شیلڈ ہوگا. لیکن صدقہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار. میرے آقا نے فرمایا صدقہ تمہاری خطاؤں کو اس طرح مٹا دے گا جس طرح پانی نار یعنی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس طرح ختم کر دے گا تمہاری خطائیں. صدقہ تمہاری خطائیں ختم کر دے گا. اس وقت جب باپ کو بندہ نیکی مانگنے جائے گا، باپ کہے گا نہیں بھائی آج تو میرا ہے. فرمایا چلو نیکی نہیں تو میری ایک خطا ہی لے لو، میری ایک گناہ ہی لے لو اپنے ذمے. کوئی ایک گناہ بھی آپ کا اپنے ذمے نہیں لے گا. اس وقت آپ کا گناہ آپ کے ذمے ہوگا. لیکن صدقہ ہے کہ صدقہ اس وقت خطاؤں کو مٹا کر اس طرح مٹائے گا جس طرح پانی یہ آگ کو مٹا دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا لوگوں باقروا بالصدقہ، باقروا بالصدقہ، صبح سویرے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو. صبح سویرے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو. شام کے اندر مجھے پتا چلا وہاں مساجد میں رواج ہے، اسے صدقۃ الفجر کہا جاتا ہے عربی کے اندر، کیونکہ وہاں عربی سپوکن ہے. وہاں یہ رواج ہے کہ وہ فجر میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو صدقے کا کچھ نہ کچھ منی جیبوں میں ڈال کے لے آتے. رواج ہے وہ صبح صبح صدقے کرتے کیونکہ سرکار کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے. فرماتے میرے آقا کریم فرماتے باقروا بالصدقہ، صبح سویرے اٹھو سب سے پہلے صدقہ کر دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْبَلَا لَا يَتَخَطَّ الصَّدْقَةَ، بے شک بلا صدقے کے آگے پاؤں نہیں رکھے گی. پورے دن کے اندر آپ نے اتنی دور جانا ٹریول کر کے، رستے میں کتنی کیلامٹیز آپ کو پہنچ سکتی آپ کو نہیں پتا. آپ نے جاب پہ جانا ہے، کتنی مریض اور پریشانیاں اور ایکسیڈنٹس آپ کے لیے لکھے آپ نہیں جانتے. آپ نے آگے جانا ہے، کتنی پریشانیاں آپ کے لیے لکھی ہیں یا آپ کے لیے رات کو نازل کی گئی آپ نہیں جانتے. لیکن میرے آقا نے حل بتا دیا باقروا بالصدقہ، صبح سویرے صدقہ کر دو. فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّ الصَّدْقَةَ، کہ بے شک بلا صدقے کے آگے پاؤں نہیں رکھے گی، وہ تمہیں ریچ نہیں کر پائے گی. صدقہ اس بلا کو دور کر دے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا. وہ دھوبی کا کام کیا تھا؟ تو لوگوں کے کپڑے مکس کر دیتا تھا. لوگوں کو بڑی ایذا ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضور اس کے لیے بد دعا کر دیں، یہ ہمارے لیے بڑی ایذا کا سبب بنتا ہے. آپ نے بد دعا کر دی، آپ نے اس کے خلاف دعا کر دی. اس کے بعد دیکھا کہ دوسرے تیسرے دن وہ ہٹا کٹا پھر رہا ہے. لوگ آئے حضور آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں مردہ زندہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھیک پھر رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے کے چلو. وہ آ رہا تھا، لکڑیاں اس نے اٹھائی ہوئی تھی سر پر. جب اس کو کہا کہ لکڑیاں نیچے پھینکو، لکڑیاں پھینکی گئی، اس کے اندر سے اژدہا نکلا، بڑا سانپ نکلا اور اس نے لکڑی کو ڈنگ مارا ہوا تھا اور لکڑی اس کے زہر کی وجہ سے پیلی پڑ چکی تھی، اتنا خطرناک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا لوگوں یہ سانپ اللہ نے اس پر مقرر کیا تھا. یہ سانپ کیا ہے؟ یہ سانپ تجھ پہ مقرر کیا تھا لیکن یہ لکڑی کو کھا رہا ہے. اس نے کہا مجھے میری تو کوئی نیکی نہیں، مجھے پتا نہیں. ہاں آج جب میں گھر سے چلنے لگا میں نے اپنے لیے کہ میں تھک جاؤں گا روٹی میں نے باندھی کہ میں وہاں روٹی کھاؤں گا، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے مجھے بھوک لگ جائے گی. میں نے باندھی، رستے میں فقیر آیا اور اس نے مجھ سے روٹی کا سوال کر لیا، میں نے وہ روٹی اس کو دے دی.
وہ روٹی اس کو دے دی، بس اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں یہی ہے ایک کام جو اس کی زندگی کو بڑھا گیا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام یہی فرماتے ہیں ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں نہ صرف عمر میں زیادتی بلکہ وہ تمنع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے ایکسیڈنٹوں میں بری موتیں نہیں سنی، اچانک موتیں نہیں سنی، بڑی بڑی اتنا یعنی بندہ اگر اس کو تصور کر لے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے حالت میں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اپنی موت آسانی سے چاہتے ہو تمنعوا میتۃ السوء، صدقہ دیا کرو، یہ بری موت کو دور کر دیتا ہے، یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا یذہب اللہ الکبر والفخر، جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تکبر بھی دور کر دیتا ہے، فخر بھی دور کر دیتا ہے۔ تین فائدے اس حدیث میں بیان ہوئے۔ مزید میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان صدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بھی بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اگر تھوڑا سا صدقہ دیں یہ کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں، یہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور نہ صرف یہ اخروی فائدہ دیتا ہے بلکہ آپ کے دنیاوی مال کو بھی بڑھاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔